امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ امریکہ اور ایران کے درمیان گزشتہ 24 گھنٹوں میں مثبت مذاکرات ہوئے ہیں۔ ایران امریکہ معاہدے کے روشن امکانات ہیں۔ کہا امریکہ ایران سے افزودہ یورینیم حاصل کرنے جا رہا ہے۔ ایران کو جوہری ہتھیار رکھنے کی اجازت نہیں دے سکتے۔ ایران میں ان لوگوں سے بات چیت کر رہے ہیں جو ڈیل چاہتے ہیں۔ دیکھتے ہیں ایران ڈیل پر متفق ہوتا ہے یا نہیں۔ اس سے پہلے بیان میں کہا اگر ایران معاہدے پر راضی ہو گیا تو آبنائے ہرموز ایران سمیت سب کے لیے کھول دی جائے گی۔ امریکی آپریشن ایپک فیوری بھی ختم کر دیا جائے گا۔ یہ بھی کہا کہ اگر ایران معاہدے پر راضی نہیں ہوا تو بڑے حملے کیے جائیں گے۔ ایران پر حملے پہلے سے کہیں زیادہ شدت سے شروع ہو جائیں گے۔ امریکی اخبار سے بھی گفتگو میں ٹرمپ نے کہا ایران اور امریکہ کے درمیان آمنے سامنے بیٹھ کر امن مذاکرات کے بارے میں سوچنا اور مذاکرات کی تیاری کے لیے اسلام آباد جانے کی تیاری کرنا قبل از وقت ہوگا۔ ایران امریکی تجویز کا ابھی جائزہ لے رہا ہے۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی نے کہا ہے کہ ایران تجاویز کا جائزہ لینے کے بعد پاکستان کو اپنے موقف سے آگاہ کرے گا۔ مذاکرات کا تصور تنازع حل کرنے کے لیے حقیقی کوشش کا تقاضا کرتا ہے۔ مذاکرات کا مطلب محض بحث و تکرار، ڈکٹیشن، دھوکہ دہی، بلیک میلنگ یا جبر نہیں، نیک نیتی ضروری ہے۔ دوسری طرف ایرانی پاسداران انقلاب نے امریکی صدر ٹرمپ کی جانب سے پروجیکٹ فریڈم کو عارضی طور پر روکنے کے اعلان پر رد عمل میں کہا امریکی خطرے کے مکمل خاتمے کے بعد ہی آبنائے ہرموز سے محفوظ راہداری ممکن ہوگی۔ نئے طریقہ کار کے ساتھ آبنائے ہرموز کے تحفظ کو یقینی بنایا جائے گا۔ خلیج فارس اور بحیرہ عمان میں موجود بحری جہازوں کے کپتانوں اور مالکان کا ایرانی ضوابط کے مطابق آبنائے ہرموز سے گزرنے میں تعاون پر ایران امریکہ جنگ بندی معاہدے کی دستاویز ایک صفحے کی رہ گئی۔ معاہدہ بہت جلد ہونے کے امکانات روشن۔ اگلے 2 دن اہم قرار، تیل کی عالمی قیمتیں گرنے لگیں، اسٹاک مارکیٹس کے انڈیکس اوپر چلے گئے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق نئے معاہدے میں جوہری افزودگی روکنے پر ایران کی رضامندی اور ایران پر لگی اقتصادی پابندیاں اٹھانے کی امریکی رضامندی شامل۔ امریکہ کی جانب سے منجمد ایرانی فنڈز کی بحالی اور آبنائے ہرموز سے آزادانہ تجارت بھی معاہدے کا حصہ۔ آبنائے ہرموز کھلوانے کے امریکی منصوبے پروجیکٹ فریڈم روکنے کا اعلان صدر ٹرمپ نے کیا۔ کہا پاکستان اور دیگر ممالک کی درخواست پر فیصلہ کیا۔ ایپک فیوری کے خاتمے کا اعلان امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے کیا۔ کہا ایران کے خلاف مقاصد حاصل ہو گئے، اب امن کے راستے کو ترجیح دیں گے۔ امریکی سینٹ کام کا خلیج عمان میں ناکہ بندی کی خلاف ورزی کی کوشش ناکام بنانے کا دعویٰ۔ کہا امریکی فورسز نے وارننگ نظر انداز کرنے پر ایرانی آئل ٹینکر پر فائرنگ کر کے اسے ایرانی بندرگاہ کی طرف جانے سے روک دیا۔ ایران پورٹ سے آنے جانے والے جہازوں کے خلاف ناکہ بندی مکمل طور پر نافذ ہے۔ ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر غالباف نے کہا ہے کہ دشمن میڈیا پروپیگنڈے کی کوشش کر رہا ہے۔ مقصد بحری ناکہ بندی کے ذریعے اقتصادی دباؤ بڑھا کر ایران کو اندر سے کمزور کرنا ہے تاکہ ایران کو ہتھیار ڈالنے پر مجبور کیا جا سکے۔ ایرانیوں کو تاریخ کے اس حساس دور میں دشمن کے خلاف ڈٹ کر کھڑے رہنے کا ادراک ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نتنیاہو نے کہا ہے کہ امریکہ اور اسرائیل کے مقاصد مشترکہ ہیں۔ سب سے اہم مقصد افزودہ یورینیم ایران سے نکالنا ہے۔ ایران کی یورینیم افزودہ کرنے کی صلاحیت کو ختم کرنا بھی ہمارا مقصد ہے۔ وہ آج صدر ٹرمپ سے بات کریں گے۔ اسرائیلی وزیر اعظم کا متحدہ عرب امارات کے صدر شیخ محمد بن زاید ال نہیان کو فون۔ کہا یو اے ای پر ایرانی حملے قابل مذمت اور علاقائی استحکام کے لیے خطرہ ہے۔ چین کا امریکہ ایران مکمل جنگ بندی پر زور، تنازع کے دوبارہ آغاز کو ناقابل قبول اور مذاکرات کے تسلسل کو اہم قرار دے دیا۔ فریقین پر آبنائے ہرموز سے معمول کی آمد و رفت بحال کرنے پر بھی زور۔ چینی وزارت خارجہ نے کہا پرامن مقاصد کے لیے جوہری توانائی کا حصول ایران کا حق ہے۔ چین ایران کا قابل عمل اعتماد اسٹریٹجک شراکت دار ہے۔ بیجنگ میں ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی کی چینی ہم منصب وانگ ہی سے ملاقات۔ چینی وزیر خارجہ نے کہا علاقائی استحکام کے لیے جامع جنگ بندی ناگزیر ہے۔ عباس عراقچی نے کہا علاقائی امن و استحکام کے لیے چین کی 4 نکاتی تجویز کو سراہا ہے۔ امید ہے چین جنگ کے بعد ایک نئے علاقائی ڈھانچے کے قیام کی حمایت کرے گا۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کی سعودی ہم منصب فیصل بن فرحان سے ٹیلی فونک گفتگو۔ بات چیت کے دوران کشیدگی میں کمی، سفارتکاری اور علاقائی تعاون جاری رکھنے کی ضرورت پر زور دیا گیا۔ اس سے پہلے ایک بیان میں سعودی وزارت خارجہ کا خطے میں حالیہ فوجی کشیدگی پر اظہار تشویش۔
فریقین سے کشیدگی کم کرنے اور تحمل سے کام لینے کی اپیل. کہا سعودی عرب پاکستان کی ثالثی اور سفارتی کوششوں کی حمایت کرتا ہے. یہ صورتحال نہ خطے اور نہ ہی دنیا کے مفاد میں ہے. مسئلے کا ایسا سیاسی حل تلاش کیا جائے جس سے خطے کو مزید کشیدگی اور عدم استحکام سے بچایا جائے. یو اے ای وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ ایران کے جارحانہ بیانات کی مذمت کرتے ہیں. بین الاقوامی اور دفاعی شراکت داروں کے ساتھ تعلقات ہماری خود مختاری کا معاملہ ہیں. کسی بھی خطرے کا مقابلہ کرنے کے لیے تمام قانونی، سفارتی اور عسکری حقوق محفوظ رکھتے ہیں. اس سے پہلے منگل کو ایرانی وزارت خارجہ نے امارات پر ڈرون اور میزائل حملوں کی تردید کرتے ہوئے کہا تھا کہ ایران کی دفاعی کارروائی خصوصی طور پر صرف امریکہ کے خلاف تھی. ایران کے فوجی ترجمان کا کہنا تھا امارات نے ایران کے خلاف کارروائی کی تو سخت جواب دیا جائے گا. ایران کی قیادت اور امریکہ کی قیادت کا ہم سب شکریہ ادا کرتے ہیں جنہوں نے پاکستان کی دعوت پر وہ یہاں پر تشریف لائے اور پھر عارضی جنگ بندی پر متفق ہوئے اور ثالثی کے حوالے سے پاکستان کی انہوں نے دعوت قبول کی. مجھے پورا یقین ہے کہ انشاءاللہ یہ بات چیت دیر پا امن میں جلد بدلے گی اور اس خطے میں امن قائم ہوگا اور مزید جانیں ضائع نہیں ہوں گی انشاءاللہ. خطے اور دنیا میں امن کے لیے پاکستان نے اپنا کردار ادا کیا ہے اور کر رہا ہے. امید ہے جاری بات چیت دیر پا امن میں تبدیل ہوگی. خطے میں امن ہوگا اور مزید جانیں ضائع نہیں ہوں گی. وزیر اعظم شہباز شریف کا اسلام آباد میں بین الاقوامی پیغام اسلام کانفرنس سے خطاب. کہا 1979 کے بعد پہلی مرتبہ ایران اور امریکہ ایک ساتھ بیٹھے. سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے امن بات چیت میں بھرپور کردار ادا کیا. امن کے لیے پاکستان کا کردار مستقبل میں بھی جاری رہے گا. وزیر اعظم کا فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اور نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کو بھی خراج تحسین. کہا فیلڈ مارشل نے فریقین کو ایک میز پر بٹھایا. ان کی کوششیں اب بھی جاری ہیں. امریکی صدر ٹرمپ کا پاکستان اور دیگر ممالک کی درخواست پر پروجیکٹ فریڈم عارضی طور پر روکنے کا اعلان. وزیر اعظم شہباز شریف کا اظہار تشکر. کہا صدر ٹرمپ نے جرأت مندانہ قیادت کا مظاہرہ کرتے ہوئے بر وقت پروجیکٹ فریڈم روکنے کا اعلان کیا. پاکستان بالخصوص سعودی ولی عہد محمد بن سلمان اور دیگر برادر ممالک کی درخواست پر مثبت فراخ دلانہ رد عمل دیا. امید ہے یہ پیش رفت ایک دیرپا معاہدے کی راہ ہموار کرے گی. پاکستان تنازعات کے پرامن حل، تحمل، مذاکرات اور سفارتکاری کی تمام کوششوں کی حمایت کے لیے پرعزم ہے. ایران کے اوپر اسرائیل کے اٹیکس ہوتے تھے اور ایران ظاہر ہے کہ جواباً وہ پھر مڈل ایسٹ میں وہ بھی مسلم ممالک ہے وہاں اٹیک کر رہا تھا. وہ کہتے تو تھے کہ ہم جو امریکن بیسز ہیں ان کے اوپر اٹیک کر رہے ہیں، لیکن ہم نے یہ بڑا کلیئر کر دیا. جو فری کین تھے ان کو یہ ضرور بتایا کہ پلیز سعودی عربیہ ہمارے لیے نو گو ایریا ہے کہ کوئی بھی اس کی طرف میلی آنکھ بھی اٹھا کے دیکھے. اور ساتھ ہم نے یہ بھی باور کروایا کہ سعودی عربیہ کے لیے ہماری جو پاکستانی ہے وہ اس کی جان بھی حاضر ہے حرمین شریفین کی حرمت کی پاسداری کے لیے. ایران پر اسرائیلی حملے ہوتے ہیں. جواب میں ایران مسلم ممالک پر حملے کر رہا تھا. وہ کہتے یہ تھے کہ امریکی اڈے ان کا ہدف ہیں. نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا بین الاقوامی پیغام اسلام کانفرنس سے خطاب. کہا پاکستان نے کوشش کی کہ یہ سب بند ہو. ساتھ ایران کو یہ بھی باور کرایا کہ سعودی عرب کے لیے پاکستانیوں کی جان بھی حاضر ہے. فریقین کو باور کرایا کہ پاکستان کے لیے سعودی عرب نو گو ایریا ہے. کئی اس کی طرف میلی آنکھ سے نہ دیکھے. پاکستان اور سعودی عرب کا دفاعی معاہدہ اہم سنگ میل ہے. اسحاق ڈار نے مزید کہا ایران پر حملہ ہوا تو پاکستان نے بھرپور کردار ادا کیا. فریقین میں سیز فائر کروائی. اب کوشش یہ ہے کہ امریکہ اور ایران کے درمیان سیز فائر مستقل جنگ بندی پر ختم ہو. امت کے مفادات کا تحفظ پاکستان کی ترجیح ہے. سعودی عرب سمیت تمام مسلم ممالک سے اچھے تعلقات چاہتے ہیں. مارکہ حق میں اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو سرخرو کیا. پاکستان کو کوئی میلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا.
دہشت گردی اور امت کو تقسیم کرنے والے عناصر مسلمان کہلانے کے حقدار نہیں، علماء کرام امت میں اتفاق اور اتحاد کے لیے اپنا کردار ادا کریں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی بین الاقوامی پیغام اسلام کانفرنس میں علماء کرام سے اپیل، کہا حالیہ بحران کے دوران پوری قوم اکٹھی نظر آئی، فرقے اور مسلک سے قطع نظر سب نے امن اور جنگ کے خاتمے کی بات کی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے حرمین شریفین کے دفاع کے عزم کی تجدید کی، فلسطین اور کشمیر پر پاکستان کے موقف کو دہرایا، کہا پاکستان مظلوم کشمیریوں اور فلسطینیوں کو قانونی حق ملنے تک ان کا ساتھ دیتا رہے گا۔ بلوچستان میں دہشت گردوں کے خلاف آپریشن میں شہید ہونے والے لیفٹیننٹ کرنل خالد حسین شہید کی نماز جنازہ چکلالہ گیرزن راولپنڈی میں ادا کر دی گئی۔ وزیر اعظم شہباز شریف، فیلڈ مارشل عاصم منیر، وفاقی وزراء، فوجی افسران، عزیز و اقارب اور شہریوں کی بڑی تعداد کی شرکت۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا شہید کو خراج عقیدت، کہا پاک فوج بھارتی سرپرستی میں دہشت گردوں اور سہولت کاروں کے خاتمے کے لیے پرعزم ہے، ہمارے شہداء کی عظیم قربانیاں قوم کے عزم کو مزید مضبوط کرتی ہیں۔ برطانیہ میں جمعرات کو انتخابی دنگل سجے گا، اسکاٹ لینڈ اور ویلز کی پارلیمنٹس اور انگلینڈ کی 136 کاؤنسلز کے نمائندوں کے انتخاب کے لیے ووٹ ڈالے جائیں گے۔ 5066 نشستوں کے لیے 25,000 سے زائد امیدوار انتخابی میدان میں۔ برمنگھم میں ریکارڈ 170 سے زائد پاکستانی اور مسلم امیدوار بھی میدان میں۔ ووٹنگ مقامی وقت کے مطابق صبح 7 بجے شروع ہوگی اور رات 10 بجے تک جاری رہے گی۔ ووٹوں کی گنتی جمعے کی صبح شروع ہوگی۔ انتخابات کو برطانیہ کے سیاسی رخ کے لیے اہم قرار دیا جا رہا ہے۔ وفاقی آئینی عدالت اور سپریم کورٹ ایک دوسرے کے ماتحت نہیں، دونوں علیحدہ اور ہم پلہ آئینی عدالتیں ہیں۔ وفاقی آئینی عدالت اور سپریم کورٹ ایک دوسرے پر اپیلٹ اختیار نہیں رکھتی۔ سپریم کورٹ نے 27ویں ترمیم کے بعد دائرہ اختیار پر فیصلہ جاری کر دیا۔ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے فیصلے میں آرٹیکل 189 کی تشریح کرتے ہوئے قرار دیا کہ اگر کسی معاملے میں سپریم کورٹ اور وفاقی آئینی عدالت کے سامنے یکساں قانونی سوالات موجود ہوں تو عدالتی نظم و نسق اور آئینی ہم آہنگی کے تحت ایک عدالت مناسب صورت میں کارروائی مؤخر کر سکتی ہے۔ توہین عدالت کی کارروائی اسی عدالت کے پاس رہے گی جس کے احکامات کی خلاف ورزی کی گئی ہو۔ عدالت نے موجودہ مقدمات کو الگ الگ کرتے ہوئے حکم دیا کہ سول نوعیت کی اپیلیں سپریم کورٹ میں ہی زیر سماعت رہیں گی۔ فیصلہ پشاور ہائی کورٹ کے مشترکہ فیصلے کے خلاف دائر متعدد اپیلوں پر جاری کیا گیا۔ بانی پی ٹی آئی کی اہلیہ بشریٰ بی بی کو الشفا ٹرسٹ آئی ہاسپٹل راولپنڈی میں چیک اپ کے بعد دوبارہ اڈیالہ جیل منتقل کر دیا گیا۔ 17 اپریل کو ان کی آنکھ کی سرجری کی گئی تھی۔ اس سے پہلے اڈیالہ جیل میں ہی فالو اپ چیک اپ ہوتا رہا۔ بشریٰ بی بی کا ذاتی معالج سے علاج کرانے اور فیملی سے ملاقات نہ کرانے کی درخواست پر سماعت۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل کو ذاتی حیثیت میں طلب کر لیا۔ کہا سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل اگر نہیں آئیں گے تو انہیں گرفتار کر کے لایا جائے۔ دوران سماعت سلمان اکرم راجہ نے کہا بشریٰ بی بی سے بیٹی کو کیوں نہیں ملنے دے رہے۔ ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد بولے جیل مینول کے مطابق ملاقاتیں ہو رہی ہیں، ہر چیز اوکے ہے۔ سلمان اکرم راجہ نے کہا فیملی ممبرز کی 24 فروری کو آخری ملاقات ہوئی تھی۔ ایڈوکیٹ جنرل نے کہا یہ عدالت کو ڈکٹیٹ نہیں کر سکتے، ایک موقع دے دیں، تمام رپورٹس پیش کر دیں گے۔ مزید سماعت منگل تک ملتوی۔ پارٹی کے اندر بہت سے لوگ بیٹھے ہیں، کوئی مجھے تعامل نہیں یہ کہنے میں جو چاہتے ہیں کہ پارٹی کی تضحیق ہو اور پارٹی کمزور ہو، پارٹی کے اندر بیٹھے ہیں۔ صرف پارلیمنٹیرینز کے حوالے سے خان صاحب کا حکم ہے کہ عدالت میں جب ان کے مقدمات ہوتے ہیں تو اظہار یکجہتی کے لیے وہ یہاں آئیں، تو آتا ہے وہ آتا ہے اور جو نہیں آتا وہ نہیں آتا۔ لیکن اب وقت آ گیا ہے کہ جو لوگ نہیں آتے کسی وجہ سے ان کے نام بھی سامنے لائے جائیں۔ وقت آ گیا ہے کہ بانی پی ٹی آئی سے اظہار یکجہتی کے لیے عدالت نہ آنے والے ارکان پارلیمنٹ کے نام سامنے لائے جائیں۔ پی ٹی آئی کے سیکریٹری جنرل سلمان اکرم راجہ کا 2 ٹوک موقف، کہا پارٹی میں کچھ لوگ پارٹی کو کمزور کر رہے ہیں۔ ارکان پارلیمنٹ کی جانب سے پارٹی فنڈنگ میں پیسے جمع نہ کرانے کا بھی شکوہ، کہا پارلیمنٹیرینز کو 5.5 لاکھ روپے سے زیادہ تنخواہ مل رہی ہے۔ پی ٹی آئی ارکان پارلیمنٹ کی ایک بڑی تعداد پارٹی فنڈ کے لیے پیسے جمع نہیں کرا رہی۔ بشریٰ بی بی کی رہائی سے متعلق سوال پر کہا اگر کہیں بات چیت ہو رہی ہے تو وہ نہیں جانتے۔
مولانا شیخ ادریس کے قاتلوں کی گرفتاری کے لیے نوشہرہ اور چارسدہ میں چھاپے. پولیس نے مولانا شیخ ادریس کی گاڑی کے ڈرائیور کا بیان بھی قلم بند کر لیا. تفتیشی حکام کے مطابق مولانا ادریس کی ٹارگٹ کلنگ میں ملوث 4 میں سے ایک دہشت گرد کی شناخت کر لی جس کا تعلق افغانستان سے ہے. دوسری جانب واقعے کے خلاف خیبر پختونخوا کے مختلف شہروں میں احتجاج اور مظاہرے. وکلاء کی جانب سے عدالتی امور کا بائیکاٹ کیا گیا. JUIF کی اپیل پر بلوچستان کے مختلف شہروں میں ہڑتال کی گئی. دکانیں اور کاروباری مراکز بند رہے. خیبر پختونخوا حکومت کی قلم چھوڑ ہڑتال کے اعلان پر سرکاری دفاتر میں جزوی عمل درآمد. بعض سول سیکریٹریٹ دفاتر میں معمول کے مطابق کام جاری رہا. بعض دفاتر میں عملے نے فائلز کی پروسیسنگ روک دی. KP حکومت نے صوبے کے ساتھ وفاق کے امتیازی سلوک کے خلاف 6 میں سے کام چھوڑ ہڑتال کا اعلان کیا تھا. کراچی میں شیما کرمانی سمیت انسانی حقوق کی خواتین ورکرز کی گرفتاری اور مبینہ بدسلوکی پر پولیس افسران کے خلاف ایکشن. DSP صدر ناصر آفریدی، SHO ویمن ہنا مغل اور SHO آرٹلری میدان تھانہ ندیم حیدر معطل. وزیر داخلہ سندھ ضیاء الانجار کا کہنا ہے خواتین کے احترام اور حقوق کا ہر صورت تحفظ کیا جائے گا. خیبر پختونخوا حکومت کا پنجاب سے گندم اور آٹے کی ترسیل میں رکاوٹوں کا الزام. وزارت نیشنل فوڈ سیکیورٹی کو خط لکھ دیا. معاملہ پنجاب حکومت کے سامنے اٹھانے اور ترسیل میں رکاوٹیں دور کرنے کی درخواست کر دی. خط میں لکھا پنجاب سے گندم اور آٹے کی ترسیل مختلف مقامات پر متاثر ہو رہی ہے جس سے گندم اور آٹے کی قیمتوں میں اضافے کا خدشہ ہے. دوسری جانب پشاور میں 20 کلو آٹے کے تھیلے کی قیمت میں 200 روپے اضافہ. مکسڈ آٹے کا تھیلا 2400 روپے میں فروخت کیا جانے لگا. ملتان کے علاقے ممتاز آباد میں خاتون اور اس کے 3 بچوں کی موت کا معمہ فون کال اور CCTV سے حل ہو گیا. پولیس حکام کے مطابق خاتون نے خود اپنے بچوں کو قتل کر کے خودکشی کی. خاتون نے خودکشی سے پہلے والدہ کو فون کیا، شوہر کے تشدد کی شکایت کی، معافی مانگی، اپنا اور بچوں کا پوسٹ مارٹم نہ کرانے کو کہا. CCTV میں خاتون کے شوہر مرتضیٰ کو صبح اپنے بچوں کو دکان سے چیز دلوا کر گھر چھوڑتے دیکھا گیا. بچوں کو گھر چھوڑ کر مرتضیٰ فوراً ہی کام پر چلا گیا. شام مارکہ حق کا 1 سال مکمل ہونے پر مظفر آباد آزاد کشمیر میں ثقافتی تقریب کا اہتمام. بھارت کے خلاف تاریخی فتح اور کشمیریوں پر بھارتی مظالم سے متعلق دستاویزی فلمیں پیش کی گئیں. مقامی فنکاروں کی بھی شاندار پرفارمنس. قومی پرچم تھامے شہریوں کی بڑی تعداد شریک. جوش و خروش دیدنی. پاکستان زندہ باد اور پاک فوج زندہ باد کے نعرے. وزیر دفاع خواجہ آصف کا کہنا ہے کہ مارکہ حق صرف ایک یادگار واقعہ نہیں بلکہ ایک واضح لکیر ہے جو ہمیشہ کے لیے کھینچ دی گئی ہے. عظیم فتح نے بھارت کو پاکستان کی دفاعی صلاحیت اور قومی اتحاد کا واضح اور دو ٹوک پیغام دیا ہے. وزیر دفاع نے جاری بیان میں کہا بھارت کو آئندہ کسی بھی مہم جوئی کا جواب پہلے سے کہیں زیادہ شدید اور فیصلہ کن ملے گا. وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے مشرق وسطیٰ میں کشیدگی کے باعث توانائی کے متبادل ذرائع کی جانب منتقلی کو ناگزیر قرار دے دیا. کیپٹل مارکیٹ ڈیولپمنٹ فنڈ کی تقریب سے خطاب میں کہا پاکستانی قیادت خطے میں کشیدگی کے خاتمے کے لیے متحرک ہے. گزشتہ 2 ماہ میں مسلسل محنت کی. زر مبادلہ کے ذخائر کو مستحکم رکھنے اور تیل کی سپلائی کو رواں رکھنے کے لیے فنڈز کی دستیابی کو یقینی بنایا. معیشت کے استحکام کے لیے داخلی وسائل پر انحصار ضروری ہے. اسلام آباد میں کانفرنس سے خطاب کے دوران وزیر خزانہ نے موسمیاتی تبدیلی کے منصوبوں کی بجٹ میں شمولیت کو ضروری قرار دیا. کہا گرین اکانومی کے لیے مل کر کام کرنا ہوگا. وزیر مملکت برائے اوورسیز پاکستانی و انسانی وسائل اون چودھری نے کہا ہے کہ پاکستان میں سول اور ملٹری ہم آہنگی اور ایک پیج کے نتائج ہمارے سامنے ہیں. دنیا بھر میں جو اس وقت پاکستان کی عزت ہے وہ اسی انڈرسٹینڈنگ کی وجہ سے ہے. لندن میں میڈیا سے گفتگو میں کہا فیلڈ مارشل اور وزیر اعظم کی پارٹنرشپ پاکستان کو مزید ترقی دے گی. جولائی میں لندن میں روڈ شو منعقد کریں گے جس میں اوورسیز پاکستانی کو سرمایہ کاری کی سہولتوں کے بارے میں آگاہ کیا جائے گا.
فرانسیسی صدر میکرون نے کہا ہے کہ ایرانی صدر سے UAE میں شہری انفراسٹرکچر پر حملوں پر تحفظات کا اظہار کیا. مسعود پزشکیاں سے جہازوں پر بلا جواز حملوں پر بھی اپنے تحفظات سے آگاہ کیا. تمام فریقین کو ابنائے ہرموز کی ناکہ بندی ختم کرنی چاہیے. ایرانی صدر کو برطانیہ اور فرانس کی تجویز کردہ کثیر الملکی مشن میں شمولیت کی پیشکش. اس معاملے پر صدر ٹرمپ کے ساتھ بھی بات کرنے کا بھی خواہاں ہوں. اسرائیلی جنگی طیاروں کی جنوبی لبنان کے شہر پر بمباری. 5 افراد جاں بحق، 15 زخمی. اسرائیل کا فضائی حملے میں حزب اللہ کے رضوان فورس کے کمانڈر کو نشانہ بنانے کا دعویٰ. اسپیکر لبنانی پارلیمنٹ نے کہا حزب اللہ کی جنگ بندی کی پاسداری کے باوجود اسرائیل مسلسل حملے کر کے خلاف ورزی کر رہا ہے. ایرانی وزیر خارجہ نے امریکہ سے معاہدے میں لبنان کا مسئلہ شامل ہونے کی یقین دہانی کرائی. پاکستان ویمن نے دوسرے ون ڈے میں زمبابوین ویمن کو 206 رن سے ہرا دیا. 343 رنز کے جواب میں زمبابوے کی ٹیم 137 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی. یہ رنز کے اعتبار سے پاکستان ویمن کی سب سے بڑی فتح ہے. میچ جیو سپر سے براہ راست نشر کیا گیا. اور پاکستان کرکٹ ٹیم کی بنگلہ دیش کے خلاف ٹیسٹ سیریز کی تیاریاں جاری. قومی اسکواڈ نے ڈھاکہ میں بھرپور ٹریننگ کی. کھلاڑیوں نے بیٹنگ، بولنگ اور فیلڈنگ کی پریکٹس کی. پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان پہلا ٹیسٹ جمعے سے میرپور ڈھاکہ میں شروع ہوگا.